میرے بھائیوں، بحیثیت ایک پاکستانی اور مسلمان ہونے کے ہمیں یہ باتیں اپنے دل و دماغ میں رکھنی چاہیے۔ دیکھیے، احتجاج ہر شہری کا حق ہے، احتجاج ہر شخص کر سکتا ہے، احتجاج کا حق اسلام بھی دیتا ہے۔ لا يحب اللہ الجہر بالسوء من القول الا من ظلم۔ اگر کسی پر کوئی ظلم کرے اسے احتجاج کا حق ہے، احتجاج کرنا چاہیے۔ لیکن ایک بات یاد رکھیں، ہم بحیثیت ایک مسلمان ہونے کے سب سے پہلے ہمارے لیے ہمارا مذہب اسلام ہے۔ سب سے پہلے ہمارے لیے کیا ہے بھائی؟ اونچی آواز سے سب مل کے بولو، کیا ہے بھائی؟ ہم مسلمان ہیں، سب سے پہلے ہمارے لیے اسلام کے احکامات ہیں۔ کوئی سیاسی جماعت نہیں، کوئی مذہبی جماعت نہیں، کوئی گروہ جتھا نہیں۔ ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے سب سے پہلے ہمارے سامنے اسلام ہونا چاہیے۔ اسلام نے ہمیں احتجاج کا حق دیا، احتجاج کرنا چاہیے۔ اگر کسی پر ظلم ہو رہا ہے، زیادتی ہو رہی ہے، احتجاج کرو۔ لیکن یاد رکھو، میرے محبوب نے یہ بھی فرمایا، المسلم من سلم المسلمون من لسانہ ودی۔ حقیقی مسلمان وہ ہے جس کی زبان، جس کے ہاتھ سے دوسرا مسلمان محفوظ رہے، کسی مسلمان کو اذیت نہ پہنچے، کسی مسلمان کو تکلیف نہ پہنچے، یہ مسلمان ہے۔ یہ کون سا طریقہ ہے؟ ظلم کوئی اور کر رہا ہے، ایک رکشہ ڈرائیور کا رکشہ چلا رہے ہیں، ایک روزدار اپنا روزگار کرنے والے کی تم ٹیکسی چلا رہے ہیں، ایک بس کو جلایا جا رہا ہے۔ یہ احتجاج کا کون سا طریقہ ہے بھائی؟ کس طرح کے مسلمان ہیں بھائی؟ یہ ہمارا اسلام ہے، یہ ہماری مسلمانیت ہے؟ کیا قصور ہے ان کا؟ یہ مارکیٹیں چل رہی ہیں، یہ آگ کے شعلے بلند ہو رہے ہیں، یہ ٹیکسیاں چل رہی ہیں۔ بھائی یہ بیچارہ کیا کرے گا؟ اس کا کیا قصور تھا؟ اس کا کیا جرم تھا؟ یہ ہمارا مسلمان بھائی نہیں ہے؟ یہ میرے محبوب کا امتی نہیں ہے؟ احتجاج کا حق ہے، لیکن اس کا طریقہ کار بھی بتایا گیا ہے۔ ہمیں اس دائرے میں رہ کر کے احتجاج کرنا چاہیے۔ میں کسی سیاسی جماعت کا نہ حمایتی ہوں نہ مخالف ہوں، کسی سیاسی جماعت کی نہ حمایت کرتا ہوں نہ مخالفت کرتا ہوں، لیکن ایک فریضہ یاد دلا رہا ہوں کہ ہمیں کس انداز سے اپنی زندگی اختیار کرنی چاہیے۔ ایک بات بتاؤں آپ حضرات کو، ملک پاکستان میں سب سے مضبوط مذہبی قوت رکھنے والی جماعت میری جماعت الحمدللہ۔ سب سے مضبوط طاقت رکھنے والی جماعت میری جماعت ہے، سب سے مضبوط طاقت رکھنے والی جماعت میری جماعت ہے۔ کون سا ظلم ہے جو ہم پر نہ ہوا؟ کون سی زیادتی ہے جو ہم پر نہ ہوئی؟ 8 سال تک لاپتہ رکھا گیا، جسموں پہ ڈرل مشینوں کے ساتھ سوراخ کیے گئے، اعضاء نکالے گئے، جسموں کے ٹکڑے کیے گئے، ذبح کیا گیا۔ 29 سال کے بعد میرا بھائی سرور رہا ہوتا ہے، اور ہماری جماعت کا لیڈر، مرکزی لیڈر، جس کے چاہنے والے دیوانے مجنون قسم کے لوگ لاکھوں کی تعداد میں موجود ہے، وہ اورنگزیب فاروقی 9 ماہ تک جیل میں رہتا ہے۔ 18 گھنٹے یہاں سے لے کر کے کوٹ لکھپت پہنچتے ہیں، وہاں سے لے کر کے سرگودا پہنچتے ہیں، پولیس وین میں بٹھا کر کے اس بیمار شخص کو لایا جاتا ہے۔ کون سا ظلم ہے، کون سی زیادتی ہے جو نہ کی گئی؟ 3 مہینے تک میرا بھائی تاج حنفی لاپتہ ہوتا ہے، آنکھوں پہ پٹی باندھی ہوئی ہے۔ وہ خود کہتے ہیں کہ مجھے 3 مہینوں تک پتہ نہیں چل سکا یہ دن ہے یا رات ہے، میں کہاں پر ہوں؟ نہ دن کا پتہ چل رہا تھا نہ رات کا پتہ چل رہا تھا۔ یہ اس مذہبی جماعت کی داستان بتا رہا ہوں جس کے چاہنے والے لاکھوں میں، کروڑوں میں، اگر چاہتے آگ لگا دیتے، چاہتے ہنگامے کر دیتے، چاہتے جلا کر راکھ کر دیتے، طاقت رکھتے تھے، قوت رکھتے تھے، لیکن کچھ بھی نہیں کیا۔ کسی کو ہاتھ نہیں لگایا، کوئی احتجاج نہیں کیا، کوئی توڑ پھوڑ نہیں کی، کسی کو آگ نہیں لگائی۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہمیں پہلے دن یہ سبق پڑھایا جاتا ہے، پاکستان ہمارا ہے، اس کی املاک ہماری ہیں، اس کی املاک ہماری ہیں، اس کے ادارے ہمارے ہیں، یہ ملک ہمارا ہے، اس کی بنیادوں میں ہمارے اکابر کا خون ہے، اس کے بنانے میں ہمارے اسلاف کا خون ہے۔ ہمارے اکابر نے قربانیاں دی ہیں، ہمارے اسلاف نے قربانیاں دی ہیں۔ اگر ملک پاکستان کو نقصان پہنچتا ہے، ہمیں نقصان پہنچے گا۔
اس لیے ملک کی قدر کرنی ہے. ظلم ہوتا ہے, زیادتی ہوتی ہے. ہم نے اپنی قانونی جنگ لڑنی ہے, لڑ کر دکھائی ہے. سامنے بھی آئے ہیں, قانونی جنگ آج تک لڑ رہے ہیں, لیکن یہ درس ہمیں نہیں دیا اگر کچھ ہو جاتا ہے پاکستان کی ایسی کی تیسی لگا دو, آپ جو کچھ کرنا ہے کر دو. کیا یہ ملک ہمیں پلیٹ پہ رکھ کر کے ملا تھا؟ یہ ایسے ہی ہمیں ملا ہے؟ یاد رکھو مسلمانوں, ملک پاکستان اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے. اللہ کی بہت بڑی, سب مل کے بولو, اللہ کی بہت بڑی. اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ادا کرو. انڈیا کے مسلمانوں سے جا کر کے پوچھو جا کر کے فلسطین کے مسلمانوں سے, پوچھو جا کر کے عراق کے مسلمانوں سے, پوچھو جا کر کے سیریا کے مسلمانوں سے. آج یہاں آزادی کے ساتھ ہم اپنے مذہب پہ عمل کر رہے ہیں, یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے. اور نوجوانوں میں تم سے کہتا ہوں, میں کسی کی داستانیں بیان نہیں کرنا چاہتا, ورنہ سب کچھ ریکارڈ پر ہے. میں کسی کے کرتوت بیان نہیں کرنا چاہتا اس ممبر رسول پہ بیٹھ کر کے, لیکن میں تم سے کہنا چاہتا ہوں ہماری ریڈ لین اسلام ہونا چاہیے. کیا ہونا چاہیے؟ ہماری ریڈ لین رسول اللہ ہونی چاہیے, ہماری ریڈ لین اصحاب رسول ہونے چاہیے. یہ کیا, یہ اسلام ہے؟ یہ مسلمانیت ہے؟ اسلام پہ حملہ ہو جائے, میرے نبی کی حرمت پہ حملہ ہو جائے, اصحاب رسول کی عزت پہ حملہ ہو جائے, وہاں غاری غیرت نہ جاگے, غیرت وہاں نہ جاگے. ہمارے سیاسی لیڈر کو کوئی کچھ کہہ دے, وہاں پر کچھ ہو جائے, ہم کہتے ہیں کہ ہم جان دے دیں گے. کیا ہماری جان اس لیے بنائی گئی ہے؟ ہماری جان اسلام کے لیے. کس کے لیے؟ سب مل کے بولیے, کس کے لیے؟ دل کی گہرائیوں سے بولیے, ہم رسول اللہ کے امتی ہیں. ہماری جانیں صرف ہمارے رب کی امانت ہے. کس کی امانت ہے؟ اگر جانیں دینے کا زیادہ شوق ہے, اگر زیادہ جنون چڑھ پڑا ہے, اگر زیادہ شوق چڑھ پڑا ہے, میں تمہیں راستہ دکھاتا ہوں. اپنی جانیں ان کے لیے نہیں, اپنی جانیں لیڈروں کے لیے نہیں, اپنی جانیں سیاسی جماعتوں کے لیے نہیں جو کل کو تمہارے پیچھے نہیں آتی, جو لیڈر تمہارے ساتھ ہاتھ ملانا گوارا نہیں کرتے, جو جماعتیں تمہارا حال پوچھنا گوارا نہیں کرتی. اگر تم نے جانیں دینی ہے, اگر جانیں قربان کرنے کا زیادہ شوق ہے, آؤ اصحاب رسول کی عزت اور ناموس پہ پہرا دیتے ہوئے جانیں قربان کر دو. رسول اللہ کی حرمت میں پہرا دیتے ہوئے جانیں قربان کر دو. اسلام کی سربلندی کے لیے جانیں قربان کر دو. جانیں دینی ہے یہاں پر دو, وہاں کیوں دے رہے ہو؟ یہ ہماری جانیں کس کی امانت ہیں؟ کس کی امانت ہے بھائی؟ میرا ہے. جو کچھ میں نے حق جانا میں نے حق بیان کر دیا ہے. میں نے پہلے کہا, میں اب بھی کہتا ہوں, نہ میں کسی سیاسی جماعت کا حمایتی ہوں, نہ میں کسی سیاسی جماعت کا مخالف ہوں. میں کسی نون لیگ کو, کسی پی پی کو, کسی تحریک انصاف کو, کسی جماعت کو نہیں جانتا. میرے سامنے میرا اسلام ہے اور میرے سامنے قرآن و سنت کی روشنی ہے. میں نے قرآن و سنت کی روشنی میں آپ لوگوں کو آگاہ کرنا ہے. اپنی جانیں فضول کاموں میں ضائع نہیں کرو. میں نے پہلے بھی کہا, اب بھی کہتا ہوں, پاکستان کا واحد حل خلافت ہے. کیا ہے بھائی؟ کیا ہے؟ خلافت آ جائے گی, سارے چور ڈاکو زانی سب لین پہ لگ جائیں گے. جب تک خلافت کے کوئی آثار نظر نہیں آتے, اس ملک سے محبت کرو, کسی لیڈر کے پیچھے نہ چلو. اس لیے کہ اگر حکومت میں ہوتے ہیں فوج ادارے سب اچھا ہوتا ہے, حکومت سے باہر نکل گئے فوج ادارے سب کچھ برا ہو گیا. یہی ان لیڈروں کی کہانیاں ہیں, یہی داستانیں ہیں. خود غور و فکر کرتے رہنا. اس لیے میرے بھائیوں, اپنی جانیں صرف اسلام کے لیے وقف کرو. وآخر دعوانا ان الحمدللہ.